بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دو سبز کپڑے پہنے ایک مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے، بعض کامیابی کی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے اور بعض ناکامی کی جانب۔ اتنے میں ایک شخص کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، تم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ عرض کرے گا، حضور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، سب برائیوں کے انبار ہیں، لہٰذا مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کا آدمی ہے، اس کی فکر کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے، اے پروردگار کے قاصدو، اس کو چھوڑ دو، یہ میری امت کا آدمی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، ہم بڑے سخت گیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کو روک دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ناخن کے برابر ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے، اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ ساری برائیوں سے زیادہ وزنی نکلے گا۔ ارشاد ہوگا، یہ شخص نیک بخت ہو گیا ہے اور اسے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے عزت دلائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں اور تو میری امت کا آدمی ہے۔ یہ پرزہ وہ درود شریف ہے جو تو نے کسی اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، آج وہی مقبول ہو کر تیری برائیوں پر غالب آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تیرا یہ عمل ضرورت کے وقت تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، بلکہ اخلاص و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا افضل العبادات میں ہے، بشرطے کہ یہ خلوص و محبت کے ساتھ برمحل پڑھا جائے۔ محض شور و شر، فتنہ پروری، بے محل اور غلط طریقے سے پڑھا جانے والا درود قابل قبول نہ ہوگا۔ اس کے لیے پورے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔